معاملات ہیں کسانوں کے اور کیا کیا مسائل ہیں خاص طور پر، اور یہ جو بات میں کر رہی تھی کہ گنے کی جو فصل تیار کھڑی ہے، کہیں پر کٹائی بھی شروع ہو چکی ہے، تو امدادی قیمت کا تعین ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے نہیں ہو سکا کہ آئی ایم ایف نے ایک شرط رکھی ہے اچھا کہ آپ منیمم سپورٹ پرائس کو فکس نہ کریں. اچھا اور وہ شرط ماننے، یہ قرضہ لینا چاہتے تھے، انہوں نے یہ شرط مانی ہے اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بڑے سرمایہ دار کو، جاگیردار کو اور گنے اور شوگر مل مالکان کو ہوگا، جبکہ عام کسانوں کو نقصان ہوگا. منیمم سپورٹ پرائس پاکستان میں بہت دیر سے نافذ ہے. اچھا پچھلے سال پنجاب میں 400 روپیہ فی من 40 کلو کے 400 روپے کی قیمت متعین تھی. سندھ میں یہ قیمت 425 روپے تھی. تو جو انہوں نے گندم کے ساتھ کیا اب وہ گنے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، تو یہ جو گندم کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے یہ حکومت کرتی ہے، تو کیا یہ پہلے بھی یہی میکانزم ہوتا تھا، حکومت ہی کرتی تھی، یا اب یہ ہوا ہے؟ یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ عمران خان کے دور میں انہوں نے پرائیویٹ کمپنیوں کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی. 60 پرائیویٹ کمپنیوں کو بالکل اس کو کنٹینیو کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، اور یہی بات پھر بعد میں یہ جو اب حکومت ہے اس نے کنٹینیو کی ہے. یہ ایک پاسکو خریدتا تھا، محکمہ خوراک خریدتا تھا. یہ ایک روٹین تھی کہ کسانوں کو باردانہ مل جاتا تھا، وہ اس میں بھر کے دیتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ حکومت نے پرائز یہ رکھی ہے، میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں، مجھے اتنا بچ جائے گا، اتنا بجٹ ہے میرا. یہ اس سے نا پلاننگ میں ان کو فائدہ ہوتا تھا. اب انہوں نے وہ پلاننگ ساری ختم کر دی ہے. بیسیکلی یہ حکومت سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور عالمی سطح پر جو آئی ایم ایف ہے نا وہ عوام دشمن ایک ادارہ ہے، وہ عوام کے حق میں ادارہ نہیں ہے. اسی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اب گنے کی قیمتیں اگر کم ہوں گی، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کسان ہی ان کی مارکیٹ ہے، ان کی منڈی کسان ہے. چونکہ پاکستان کی میجورٹی کسانوں کی ہے، اگر وہ خریداری کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. زرعی ملک ہے نا، obviously زرعی ملک ہے ہمارا، ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے پاکستان کی دیکھا جائے ساری بنیادی چیزوں میں. تو مجھے بتائیے فاروق صاحب کہ جس طرح اس وقت جو چینی کی قیمت ہے وہ 140 سے 150 روپے کے کلو کے برابر ہے، کہیں کم بھی ہے، تھوڑی سی اس سے کم بھی ہے. مختلف ریٹس ہیں ہر جگہ کے، اپنے اپنے علاقے کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت زیادہ ہے؟ اور اگر یہ تعین کر لیا جاتا ہے، یا آپ کو اس حوالے سے صحیح فائدہ ملتا ہے کسان کی اگر بات کر لی جائے تو؟ دیکھیں گنے کے جو کاشتکار ہیں نا وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہے ہیں. گھاٹے میں رہتے ہیں. جب بھی جو بیچتے ہیں نا، ایک تو انہیں فوری پیسے نہیں ملتے، اچھا پھر جو 3-4 دن لگ جاتے ہیں فیکٹری کے گیٹ تک پہنچنے میں، لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں. کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں، باہر ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ تلائی میں جب وہ تولتے ہیں اس میں گپلے کرتے ہیں. پھر جو اصل قیمت، جو جتنی دیر آپ گنے کو کاٹ کے رکھیں گے وہ خشک ہوتا جائے گا، اس کا جوس کم ہوتا جاتا ہے، وہ بھی ایک نقصان ہے. اس کو وزن کم ہوتا جائے گا، جتنا وہ سوکھ جائے گا وہ بھی سوکھتا جا رہا ہے. تو جب اور جو چینی کی جو پرائس ہے اگر گنے کی پرائس سے منسلک کر دی جائے تو گنے کی پرائس 700-800 روپے من تک جانی چاہیے. کیونکہ جتنا پروفٹ پاکستان کے شوگر مل مالکان کماتے ہیں نا، شاید پاکستان کی کوئی اور انڈسٹری اتنا پروفٹ نہیں کماتی. یہ اس لیے یہ یہاں پہ ایک مافیا بن گیا. پیپلز پارٹی میں، نون میں بھی ہے، تحریک انصاف میں بھی ہے، ترین صاحب بھی ہیں. جو بھی نیا اٹھتا ہے وہ شوگر مل لگاتا ہے.